بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسا لیڈر جو کہ اغوا کیا گیا ہو، آج اس نے تقریباً سو دن مکمل کر لیے ہیں۔ یہ وہ لیڈر ہے جس نے کبھی اپنی زندگی میں اتنا ہارڈ شپ نہیں دیکھی جتنی اپنی زندگی کی آخری دنوں میں اس نے دیکھی ہے۔ اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان اور ایک ہفتہ نہیں نکالے گا جیل میں، کیونکہ عمران خان صاحب کی ساری زندگی عیش و عشرت کی زندگی ہے، شہزادوں کی زندگی تھی، لیکن اس نے اس ملک کی خاطر، عوام کی خاطر، اپنی ویژن کی خاطر ایک سال یعنی کہ 100 دن مکمل کر لیے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے آج تک جو بات بھی کی ہے وہ سچ کی ہے۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب سارے جو ہیں وہ رجیم چینج کے سردار تھے، جو حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب بولنا شروع ہو چکے ہیں، جس میں اختر مینگل جیسا بندہ ہے، اس نے کہا تک ہمیں استعمال کیا گیا، جس میں محمود اچکزئی ہے جس نے کہا کہ ہمیں استعمال کیا جائے، جس میں بھٹو خاندان ہے جو اب بھٹو بھی باں کر رہا ہے کہ ہمیں بھی استعمال کیا گیا، جس میں مطلب کہ اور بندے بھی ہیں جو کہ جی ڈی اے والے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں استعمال کیا گیا۔ اور عمران خان صاحب کی یہ بھی بات سچ ہو گئی ہے کہ اب یہ آپس میں لڑیں گے، جب یہ اقتدار کے لیے مطلب کہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جب اقتدار ان سے چلا جائے گا تو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں یہ بندہ باٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اب آپس کی اب ایک دوسرے کی بوٹیوں کو نوچ رہے ہیں۔ یہ سب ان دی ریکارڈ چیزیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جیل میں بھی چلا گیا، لیکن ان کے لیے مطلب کہ میرا نام ہی ڈرونا خواب ہوگا۔ آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ نواز شریف جس کو مطلب کہ بڑے پروٹوکول کے تحت لایا گیا تھا اس ملک میں، ایک اگریمنٹ کے تحت، اور جس طرح اس کو مطلب کہ شہزادہ بنا کے اور لاڈلا بچہ بنا کے پیش کیا گیا، ٹی وی آپ دیکھ سکتے ہیں، آن دی ریکارڈ چیزیں ٹی وی پہ جس طرح اس کو مطلب کہ باقاعدہ پہلے بین تھا، اس کو دکھایا جا رہا ہے، اس کو مطلب کہ ہر ایک چیز اس کی بیٹی کی بھی جو وہ باہر نکلی ہے تب بھی، اندر جاتی ہے تب بھی دکھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ عمران خان جیسا لیڈر، اس نے کہا تھا کہ یہ وہ بندے ہیں جو کہ پاکستان کی ہسٹری اور پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے والے ہیں، جو اپنی دولت کی خاطر یہ ملک کو بھی بیچ دیں گے۔ یہ کیونکہ دولت سے خاص کر نواز شریف اور زرداری پیار کرتے ہیں، ان کو ملک کی سلامتی سے کوئی کچھ نہیں ہے، ان کو ملک کی ترقی سے کوئی نہیں ہے، ان کو اپنی ترقی چاہیے۔ اور یہ لوگ وہ ہوں گے جو کہ مطلب کہ بیرونی دنیا کے ایجنڈے پہ کام کریں گے، یہ ملک کی سلامتی کے خلاف نہیں کام کرے، سلامتی کے خلاف کام کریں گے، اس لیے کہ ان کی دولت باہر ہے، ان کی جائیدادیں باہر ہے، ان کا رہنا سہنا باہر ہے، ان کی مطلب کہ صرف پاکستان میں یہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ سب کے سامنے ہے، نواز شریف 4 سال کے بعد عوام کا درد اس کو اب جاگا، اور جس طرح پروٹوکول کے تحت آیا گیا، جس طرح پروٹوکول کے تحت لایا گیا، وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ اور عمران خان صاحب کی یہ سچ چیزیں اب سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ واحد لیڈر ہے جس کو مطلب کہ بغیر وہ کیا کہتے ہیں، کوئی بھی ایسا مقدمہ نہیں جس کو مطلب کہ آپ کہہ سکیں یہ اتھینٹک ہے، اس نے کوئی کرپشن کی ہے، اس نے کوئی مطلب کہ پلان کی تھی، اس نے کوئی مطلب کہ کیا کہتے ہیں کسی کو مارنے کی پلان کی تھی، نیور۔ یہ صرف اپنی ضد انا کی خاطر آج خود باجوہ نے عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی سی کی رپورٹ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ غدار وطن بھی تھا۔ اس نے بغیر پرائم منسٹر کو بتائے ہوئے، بغیر کیبنٹ کو بتائے ہوئے، وہ خود ہی پولیسیاں فارم بناتا تھا، جس میں اس نے عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے مطلب کہ عمران خان صاحب نے جب رشیا کا دورہ کیا تھا، اس کے بعد واپسی پہ عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، لیکن اس غدار وطن نے آ کے عمران خان صاحب کی بات کو نگیٹ کیا اور خود ہی بادشاہ بن گیا، اور خود ہی فیصلہ کیا کہ ہم یورپین اور امریکہ کی مدد کریں گے، اور اس نے یہ ثابت کر دیا، آن دی ریکارڈ یہ ثابت ہو گیا، آن دی ریکارڈ یہ پیپر آ گئے ہیں کہ 6 اگست سے لے کر 12 اگست تک پاکستان کی یعنی پاکستان کے خلاف اس نے معاہدہ کیا، اور یوکرین کے لیے اس نے باقاعدہ طور پر 45 ٹن اسلحہ بارود 6 جہازوں کے ذریعے بھجوایا، جو کہ خفیہ تھا۔ بعد میں تو ظاہر ہے جب عمران خان صاحب چلے گئے تو پھر تو اوپن ہو گیا، لیکن اس غدار وطن نے جو پاکستان کی سلامتی کا خلاف کیا، اپنی فوج کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اپنی جرنیلوں کو بھی اس نے آپ اس نیج تک پہنچا دیا ہے۔ اگر عمران خان صاحب جیسا دلیر لیڈر آئے گا تو ان کی مطلب کہ وہ
حال ہوگا جو آپ سوچ نہیں سکتے. اب تو باقاعدہ طور پر نسیم زہرا نے کہہ دیا کہ اگر باجوہ نے یہ کام کیا ہے، یا باجوہ نے صحافیوں کو بلا کے، احمد میر جیسے لوگوں کو بلا کے یہ کہا ہے کہ ہمارے ٹینک میں تو زنگ لگ گیا ہے، ہم تو لڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں، تو اس نے کہا ہے کہ ایسے سپہ سالار کو نہ صرف فائر کیا جائے بلکہ اس پہ کورٹ مارشل کیا جائے، جو اس کے ساتھی ہیں ان کو بھی کورٹ مارشل کیا جائے، کیونکہ یہ پاکستانی عوام کا اور پاکستانی فوج کا مورال اس نے ختم کیا ہے. اس نے بغیر بتائے ہوئے پرائم منسٹر کو، بغیر بتائے ہوئے کیبنٹ کو، اس نے اپنے خود کو بادشاہ ثابت کرنے کے لیے اس نے 22 گریڈ کے افسر نے خود ہی فیصلہ کیا کہ میں یوکرین میں کی جنگ میں کودوں گا. تو یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے. اب یہ فوج کی ان جرنیلوں کی حرکتوں سے فوج کی ایک ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی. ان کے منہ پہ لوگ، اب میں کیا کہوں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے. عمران خان صاحب آئندہ کا مستقبل ہے، آئندہ کی پاکستان کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کا وہ واحد لیڈر ہے جو پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے اللہ نے اس کو تیسری قوت بنا کے بھیجا تھا. وہ تیسری قوت اتنی بڑی قوت بن چکی ہے کہ اس کے نام سے، اس کے کام سے، اس کے مطلب کو اندر رکھنے کے باوجود پورے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پورے پاکستان کی بیوروکریسی، پورے پاکستان کی پولیس، پورے پاکستان کے بزنس مین، پورے پاکستان کی مافیا گرینڈ لیول پر سمجھ لگر ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہے. پاکستان زندہ باد.